السلام علیکم ناظرین، عمران خان صاحب کے ساتھ لگاتار زیادتی ہو رہی ہے۔ ان کو 3 سال کے لگ بھگ ہونے والے ہیں، انہوں نے لگاتار جیل میں رکھا ہوا ہے۔ 3 ماہ سے زیادہ ہو گئے ہیں، ان سے کسی کی ملاقات نہیں ہونے دی جا رہی، نہ فیملی کی ملاقات ہو پا رہی ہے، نہ کسی اور کی ملاقات ہو پا رہی ہے۔ اس حوالے سے پچھلے دنوں عید پہ ان کے بیٹوں سے بات ہوتی ہے کال پہ، اس کے بعد قاسم خان صاحب کی ٹویٹ آتا ہے۔ اب وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں مکمل طور پہ اور ایک بڑے فورم پہ جا کے پہنچے ہیں اپنے والد عمران خان صاحب کی بات کرنے کے لیے کہ ان کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سعودی عرب اس جنگ میں انٹر ہونے کے لیے بڑا بےتاب ہو رہا ہے، مذاکرات کی باتیں ہو رہی تھیں، وہ کہاں تک پہنچی ہیں، اور مزید جو ایران نے مذاکرات کے حوالے سے کیا کہا ہے، یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب کی جو ملاقاتیں نہیں ہو پا رہی تھی، ان کی بات جب ہوتی ہے قاسم خان صاحب سے، وہ انہیں کہتے ہیں کہ یہ جو ججز انتہائی گھٹیا کردار ادا کر رہے ہیں، ان کے اپنے اوپر شرم آنی چاہیے۔ عمران خان صاحب نے یہ پیغام پہنچایا اپنے بیٹے کو۔ جب یہ پیغام پہنچتا ہے ان کے بیٹے کے پاس، وہ آ کے ٹویٹ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد قاسم خان صاحب پہنچتے ہیں آج انٹرنیشنل فورم پہ، یونائٹڈ نیشن کی ہیومن رائٹ کونسل کی کمیٹی میں، انسانی حقوق کونسل کی کمیٹی میں، اور وہاں پہ وہ اپنے والد صاحب کا مدعا پیش کرتے ہیں۔ وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ کس طرح ان کو ایک ناحق قید میں رکھا ہوا ہے، ان کی کسی سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، ان کو انہوں نے لگاتار 3 مہینے ہو گئے ہیں، نہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، نہ ان کے کیسز لگاتے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں نچلی کورٹ ہے سپریم کورٹ سے، ان میں ان کے کیسز بھی نہیں لگنے دیتے، اور سپریم کورٹ میں جب وہاں پہ کیس جاتا ہے عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کو ریفر کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو دیکھیں گے۔ وہاں پہ کیا دیکھنا ہے انہوں نے، وہ تو آلریڈی میرج جج بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو جواب دینی ہوتی ہے کسی اور جگہ پہ جا کے۔ جب وہاں پہ بات نہیں ہوئی تو قاسم خان صاحب نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ یہاں تک بھی عمران خان صاحب نے پہلے ایک دفعہ کہا تھا کہ ہم اپنے کیسز انٹرنیشنل کورٹ میں لے کے جائیں گے اور وہاں پہ یہ کیسز کریں گے عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ قاسم خان صاحب پاکستان آنا چاہتے ہیں اپنے والد سے ملاقات کے لیے، انہیں یہاں پہ نہیں آنے دیا جاتا، ان کو ویزا نہیں دیا جاتا، ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ پاکستانی شہری بن کے آئیں، تاکہ اگر قاسم خان صاحب یا ان کے جو بھائی ہے سلمان خان، ان کو یہاں پہ پکڑ لیا جائے تو برطانیہ کی گورنمنٹ اپنا اثر و رسوخ استعمال نہ کر سکے۔ اس طرح کی یہ گھٹیا پلاننگ کرتے ہیں اور خان صاحب کے بیٹوں سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی۔ پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے بیٹے کبھی کہتے ہیں کہ را کے ایجنٹ سے مل رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی سے مل رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں کسی سے مل رہے ہیں۔ وہ اپنے والد کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ انٹرنیشنل ورلڈ کپ جیتنے والے سابق کپتان، ایک ہی دفعہ پاکستان ورلڈ کپ جیتا ہے اور وہ عمران خان صاحب کے دور میں، اور عمران خان صاحب کی کپتانی میں جیتا تھا۔ 25 مارچ وہ کپتان جس نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا اور ورلڈ کپ جتوایا تھا، وہ آج جیل میں پڑا ہوا ہے، اور اس کے اوپر کبھی ملک سے غداری کے الزام لگائے جاتے ہیں، کبھی وہ ملک سے وفادار نہیں ہے، کبھی وہ کچھ ہے، کبھی اس نے کرپشن کی ہے۔ اس انسان نے اتنا عرصہ کرکٹ کھیلی، اس کے اوپر ایک بھی کرپشن کا الزام نہیں ہے، ایک بھی انوالومنٹ، بیرونی انوالومنٹ جو ہوتی ہے اس کے الزام نہیں ہے، اور یہ لوگ اس کے اوپر کرپشن کا الزام لگاتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ دوسری سائڈ پہ جو سعودی عرب ہے، اب وہ کہہ رہا تھا کہ ہم جنگ میں جانے کے لیے تیار ہیں۔ مختلف ذرائع سے خبریں آ رہی تھیں، مختلف اخبارات میں یہ خبریں لگ رہی تھیں، وال اسٹریٹ جرنل میں، الجزیرہ میں، اور مختلف جو فائنینشل ٹائمز، سب میں یہ خبریں لگ رہی تھیں کہ سعودی عرب امریکہ کو کہہ رہا تھا کہ آپ ایران پہ جنگ جاری رکھیں، لیکن مان نہیں رہے تھے۔ کون نہیں مان رہے تھے؟ ہمارے پاکستان میں ملا، ٹوٹ ملا، وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں، سعودی عرب ایسا نہیں کر رہا۔ آج جب ٹرمپ سے بات ہوئی تو ٹرمپ نے کہا کہ بالکل سعودی عرب ہمارے ساتھ شروع سے ایک پیج پہ ہے اور وہ ہمارے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں۔
یہ جو درباری اور ٹوٹ ملا تھے جو انتشار پھیلانے والے تھے، ان سے بندہ پوچھے اب آپ کہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں؟ آپ لگاتار لگے ہوئے تھے کہ سعودی عرب بہت اچھا، بھائی وہ حرمین شریفین وہاں پہ اگر ہیں، مکہ اور مدینہ ہے تو ہر مسلمان کی دل کے نزدیک ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ اٹیک ہو، ایران خود بھی نہیں چاہے گا کہ وہاں پہ اٹیک ہو، ایران کے جو لوگ ہیں وہ بھی اللہ اور رسول کو ماننے والے ہیں۔ یہ جو یہاں پہ فرقہ واریت والے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چاہیں گے کہ ایران کے ساتھ جنگ ہماری کنٹری ہو۔ ایران کن کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے؟ وہ تو کسی مذہب یا مسلک کے ساتھ جنگ نہیں لڑ رہا، جو مسلمانوں میں بنے ہوئے مختلف مسلک بنے ہوئے ہیں، وہ جنگ لڑ رہا ہے یہود اور نصارہ کے خلاف، اسرائیل کے خلاف، غیر مسلموں کے خلاف۔ جو اسرائیل لگاتار اٹیک کرتا ہے فلسطین کے بچوں کے اوپر، ان کے خلاف ایران جنگ لڑ رہا ہے، اور یہاں سے اٹھ کے کہتے ہیں ہمارا تو معاہدہ ہے جی سعودی عرب کے ساتھ، ہم ان کا دفاع کریں گے۔ آپ کسی کی جنگ لڑنے کا معاہدہ کیسے کر سکتے ہیں جب تک آپ پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہ لیں؟ 3-4 لوگ بیٹھ کے یہ معاہدہ کر لیں کہ ہم کوئی بھی جنگ ہوگی تو اس پہ ہم ریئیکشن دیں گے۔ پاکستان ایٹمی ملک ہے، پاکستان کسی کی کرائے کی فوج نہیں بننے کے لیے بنا ہوا۔ پہلے کرائے کی فوج جنرل مشرف نے بنا کے افغانستان میں بھیجا تھا، وہاں پہ کیا ہوا ہمارے ساتھ؟ اس ملک کی تباہی ہو کے رہ گئی ہے، 80,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو گئے، اور جو جنگ لڑنے آیا تھا امریکہ، ان کے کتنے مارے گئے یا قتل ہوئے؟ ان کے کچھ بھی ہلاک نہیں جو پاکستان کی ریشو ہے اس کے سامنے، اور پاکستان کے 80,000 سے زیادہ لوگوں نے قربانیاں دے دی۔ پاکستان کو کسی کی جنگ میں بھی نہیں جانا چاہیے، بے شک ریاست کی پالیسی اپنی ہوتی ہے، لیکن ہر شہری کا حق ہے کہ وہ اپنی آواز اٹھائے اور بتائے کہ یہ ہم نہیں چاہتے۔ پاکستان کو کبھی بھی نہیں شامل ہونا چاہیے اس جنگ میں، کیونکہ یہ جنگ وہ لوگ اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں۔ پاکستان کی اس جنگ میں کوئی مفاد نہیں ہے۔ اگر پاکستان کا معاہدہ ہے تو وہ مکہ اور مدینہ پہ جو اٹیک ہوگا اس کے خلاف معاہدہ ہے۔ وہاں پہ پاکستان اپنے انٹرسپٹ میزائل یوز کر سکتا ہے، ڈیفنس سسٹم یوز کر سکتا ہے، یہ جو بھی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہو وہ یوز کر سکتا ہے، پاکستان کو کرنی چاہیے۔ مکہ اور مدینہ کی حفاظت کرنا صرف پاکستان کے نہیں، تمام امت مسلمہ کا حق ہے۔ لیکن سعودی عرب کی جنگ لڑنا، سعودی عرب کے لیے سٹینڈ کرنا، یہ پاکستان کا حق نہیں ہے۔ یہ معاہدہ نہیں ہے کہ سعودی عرب جنگ لڑے گا۔ ہمیں کیا دیا سعودی عرب نے؟ $2 ارب کا تیل دے دیتے ہیں، $3 ارب کا تیل دے دیتے ہیں، ادھار پیسے دے دیتے ہیں، اتنے میں آپ پورے ملک کے فیصلے کرنے کے لیے بیٹھ جائیں کہ $5-6 ارب لیا اور اپنا پورا ملک اٹھا کے پھینک دیا۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ اور ابھی ٹرمپ نے اوپنلی کہہ دیا ہے کہ سعودی عرب چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ والی جنگ کنٹینیو رکھیں۔ جب وہ خود چاہ رہے ہیں کہ جنگ کنٹینیو رکھیں تو آپ کیوں ان کی حفاظت کے لیے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں؟ سعودیہ کے ساتھ جنگ بھی نہیں ہے وہ، بلکہ بیسز دے رہا ہے اپنی امریکہ کو یوز کرنے کے لیے کہ آپ ایران کے خلاف بیسز یوز کریں، لیکن آپ پھر بھی لگے ہوئے ہیں کہ ہم وہاں پہ ایران پہ اٹیک کر دیں گے اگر سعودی عرب پہ کوئی اٹیک ہوا تو۔ سعودی عرب کو بھی اس میں سوچنا چاہیے کہ مسلمان ملک ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ اب کچھ بھی چھپا ہوا نہیں رہتا، سب کچھ سامنے آ جاتا ہوتا ہے۔ ایران کی طرف میں آتا ہوں کہ جو مذاکرات کی بات چیت چل رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے دوست ملک جس میں پاکستان کا کافی نمایاں نام آ رہا تھا، مبینہ طور پہ جو خبروں میں اطلاعات چل رہی تھی ان کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کا نام بار بار آ رہا تھا کہ پاکستان اندر ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، اچھی بات ہے۔ اب جو ٹرمپ نے بھیجے تھے اپنے نکات 15، وہ جب گئے ہیں ایران کو بھجوائے گئے ہیں، ایران کہتے ہیں کسی دوست ملک کی طرف سے ہمیں بھجوائے گئے ہیں، ان کو جو نکات تھے ایران نے بغور جائزہ لیا۔ ایران نے مکمل طور پہ دیکھا ہے کہ وہ نکات کیا تھے۔ ان نکات میں تھا کہ ایران اپنے میزائل والا کام ختم کر دے، میزائل بنانے چھوڑ دے، ایران اپنے ہرمز کھول دے مکمل طور پہ بلا شرط، کوئی شرط نہیں ہونی چاہیے، ایران اپنے آپ کو سرنڈر کر دے، مطلب کہ وہ کہے کہ ہم سب کچھ پیچھے ہٹنے جا رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کرتے، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے ہمارے اوپر بمباری کر دی ہے، اس کے علاوہ بس ختم۔ جب یہ چیزیں ایران کو بھیجی گئی
ایران نے جواب دیا ہے کہ ہم یہ تمام شرائط مسترد کرتے ہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ ہم ان شرائط کو جو علاقائی دوست کی طرف سے بھجوائی گئی تھی ہم بالکل بھی نہیں مانتے، کیونکہ یہ کوئی جنگ بندی کی سیز فائر کی شرائط نہیں ہے، یہ مکمل طور پہ سرنڈر کرنے کے مترادف ہیں، اور یہ چال کے ساتھ تاکہ کسی طرح ٹائم گین کر کے دوبارہ اٹیک کیا جا سکے ایران کے اوپر اس سے زیادہ تگڑا، کیونکہ پہلے بھی 2 دفعہ مذاکرات جب ہو رہے تھے تب اندر بات ختم کر دی گئی تھی اور اٹیک کر دیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جب مذاکرات کی ایک ٹیم اناؤنس کی گئی کہ جیریڈ کشنر اور جو مشرق وسطیٰ کے ایلچی بنے ہوئے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، وہ یہ ٹیم میں شامل ہوں گے اور مذاکرات کریں گے، تو ایران نے کہا تھا ہم ان کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پھر جے ڈی وینس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ یہ مذاکراتی ٹیم کا حصہ ہوں گے، لیڈ کریں گے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مذاکراتی ٹیم کا اعلان بعد میں کریں گے، کون سی مذاکراتی ٹیم ہوگی اور کیا مذاکرات کرے گی۔ تو اس حوالے سے بھی جے ڈی وینس، کیونکہ وہ شروع سے اس جنگ کے خلاف تھے، ان کا نام آ رہا تھا۔ ایران نے اب جب ان تمام تجاویز کو مسترد کر دیا، انہوں نے اپنی جو شرائط ایران نے سامنے رکھی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایران نے سب سے پہلے کہا ہے کہ ہمارے اوپر جو حملے اور رہنماؤں کو قتل کیا جا رہا ہے، سب سے پہلے اس کو بند کیا جائے، کہ جو یہ بار بار اٹیک کرتے ہیں، ان کے بڑے بڑے رہنماؤں کو شہید کر رہے ہیں، ان کو ختم کیا جائے، کہ ان کا شہادت والا سلسلہ بند کیا جائے۔ اس کے بعد ایران کہتا ہے کہ جو بھی یہ ثالثی کا کردار ادا کریں وہ اس چیز کو پابند بنائیں کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، کیونکہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہیں اس کے نکات میں یہ والی چیز نہیں تھی کہ دوبارہ جنگ نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ یہ والے نکات دیتے ہوئے کیا مسئلہ آ رہے ہیں ان کو؟ یہ والے نکات ہونے چاہیے، یہ ثالثوں کو بھی چاہیے کہ یہ والے نکات اندر ایڈ کروائیں۔ مزید انہوں نے کہا کہ جو بھی ہمارا نقصان ہوا ہے اس کا ہرجانہ دیا جائے، ہمیں جتنا نقصان ہوا ہے، یہ ہم بار بار آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ ایران بار بار کہتا ہے کہ ہمارا جتنا بھی نقصان ہوا ہے یہ سارا مکمل کیا جائے، واپس کیا جائے ہمیں۔ اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ خطے میں جو بھی جنگ چل رہی ہے اسرائیل کی فلسطین میں اور حزب اللہ میں، وہاں پہ جو بھی جنگ چل رہی ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، اور ابنۂ ہرمز اس کو ہم نہیں کھولیں گے، وہ ایران کی ملکیت رہے گی اور ایران اس کی خود مختاری کا حقدار ہے۔ اس پہ ایران کہتے ہیں کہ اب ہم ٹیکس بھی لگائیں گے اور اس جگہ کو ہم خالی نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے علاوہ قطر نے اس جنگ بندی کا کہہ دیا کہ وہ اب اس جنگ کا حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو الجزیرہ میں بھی رپورٹ ہو رہا ہے اور باقی بھی کافی ساری میڈیا میں رپورٹ ہو رہا ہے کہ قطر نے کہا کہ ہم $6 ارب دینے کو تیار ہیں ایران کو، اور ایران اب ہمارے اوپر کوئی حملے نہیں کرے گا۔ وہ اس سے پہلے بھی قطر کا کہنا ہے کہ امریکی بیسز پہ اٹیک کیا، ہمارے اوپر کوئی اٹیک نہیں کیا۔ اب قطر میں حالات نارملائز ہونے جا رہے ہیں، اور یہ جو تمام اپڈیٹس کی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیا کریں۔ اللہ حافظ۔